عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علماء دین، فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، شہادت کی موت۔ تو کوشش کیا کریں کم از کم 24 گھنٹے میں اتنا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، تھوڑا وقت نکال دیا کریں۔ شہادت بہت عظیم مرتبہ ہے، کاش ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو 100 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں یہ ارادہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہمیں شہادت کی موت دے گا، تو کتنی عظیم سعادت ہوگی۔ تو پڑھا کریں انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کم از کم، زیادہ تو جتنا مرضی چاہے پڑھے، 100 مرتبہ کم از کم حضور کی بارگاہ میں شہادت کا مقام پانے کے لیے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم۔ حاضرین محترم، محرم الحرام کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ شہادت کا ہم تذکرہ شروع کرتے ہیں، لیکن آج شہادت کا جو واقعات ہیں کربلا کے، اس سے پہلے ہم کچھ عقائد کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ شہید کون ہوتا ہے، شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت کا مقام کیا ہے، شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ چونکہ آج ایسے بھی لوگ اس روئے زمین پر ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور تبلیغ دین بھی کرتے ہیں۔ پتہ ہے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، لکھا ہے اپنی کتابوں میں، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عام اولیاء شہداء کی بات نہیں، تاجدار کائنات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے کہتا ہوں، ورنہ یہ لفظ زبان پر لانے کی جرات نہیں ہوتی ہے۔ عقیدہ کیا بنا رکھا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ عقیدہ ہے۔ کس کا؟ یہ ان کا نہیں بتا رہا ہوں کہ جو ماتھے پر ٹیکا لگا کر کے مندروں میں پوجا کرتے، ان کا نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے جو پیغمبر آخر زمان اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ بتا رہا، لکھا ہے، یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، اس بارگاہ تک تو کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے قدموں سے جو لگ جاتا ہے، ان کا غلام جو بن جاتا ہے نا، غلام، ان کا نوکر جو بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ بھی اپنے قبر میں زندہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک نبی نہیں، صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی بھی نہیں، رسول کریم کے غلاموں کے کئی غلاموں کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک کو اللہ نے یہ مقام منصب دیا ہے، آج بھی وہ اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں، یعنی زندوں کی طرح اختیار رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو اللہ کے ولی کی شان یہ ہے۔ تو صحابہ کا مقام اس سے بلند ہوتا ہے، صدیق کا مقام اور بلند ہوتا ہے، پھر نبیوں کا مقام تو اور بلند ہوتا ہے، پھر امام الانبیاء کا مقام
کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ عقیدہ مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ نماز روزے جبھی کام آئیں گے جب عقیدہ بارگاہ رسالت سے مستحکم اور مضبوط ہوگا تو ہی کام آئیں گے، ورنہ نمازیں تو ابلیس نے بھی بہت پڑھی تھیں، کیا کام آئی بتائیں؟ نمازیں تو منافقین نے بھی حضور کے پیچھے بہت پڑھی تھیں، حضور کے ساتھ نماز پڑھی تھی جماعت میں، کیا کام آیا؟ عقیدہ، ایمان نمازوں سے پہلے درست ہونا ضروری ہے۔ تو شہدائے کربلا کی اس مبارک محفل کی برکت سے ہم اپنے عقیدوں کو بھی درست کرتے جائیں نا، اور ہم جو عقیدہ بتائیں گے اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت و دلیل ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ آج میں بتاؤں گا خاص کر بات شہیدوں کی زندگی کے بارے میں۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جس ہم امام عالی مقام کا ذکر خیر کر رہے ہیں کیا وہ ہم سے غافل ہیں؟ نہ، یقیناً ان کی روحانیت آج بھی ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہمارے غلام ہم سے چاہنے والے کس طرح بیٹھ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، کام کاج کو چھوڑ کر کے، سب مصروفیات کو چھوڑ کر کے ہمارا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں، اور ان کا فیض ملتا ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء، شہداء، صدیقین، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے جو مقربین ہیں نا، یہ اپنے وصال کے بعد بھی اپنے قبروں میں رہ کر اپنے سے محبت کرنے والوں کی امداد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں کو ہلاک بھی کرتے ہیں۔ یہ طاقت، یہ پاور، یہ روحانیت، یہ قوت اللہ تعالیٰ اپنے ان مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور ہم جن کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں نا، وہ تو سرکار کے شہزادے ہیں یار، حضور کے نواسے ہیں، صحابی ہیں، صحابی بن صحابی ہیں، اور اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، جن کا مقام تو بہت بلند ہے، اور ایسا بلند ہے نا، مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جبریل امین بھی جن کے گھر آتے تو اجازت لے کر آتے، جن کے لیے جنت سے جوڑے منگائے جاتے، جنت سے کھانے آتے، ان کی عظمت ہم بیان کرنے بیٹھے ہیں، تو ان کا مقام، ان کی زندگی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بہت بلند ہے۔ آج بھی وہ جہاں کہیں ہیں، اللہ نے یہ طاقت دیا ہے، وہ قوت دیا ہے کہ اپنے قبروں میں رہ کر اپنے محبین کی، معتقدین کی، اپنے عقیدت مندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو اپنا فیض عطا کرتے ہیں، اور قیامت تک جو ان کو پکاریں گے، ان سے محبت کریں گے، انہیں ضرور اپنا فیض عطا کریں گے۔ اللہ والوں کی نسبتیں جو ہیں نا، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہاں تو ہمیں مل رہی ہے، کم از کم ان کی برکتوں سے ہمارا دین سلامت ہے، اس سے بڑا فیض کا ہمارا ایمان سلامت ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن آپ دیکھنا ان کا فیض اور ان کی نسبتیں کس درجہ کام آئیں گی۔ اور آج بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ شہداء کی زندگی کے بارے میں۔ سب سے پہلے قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی، بڑی معروف ہے، آپ نے بیانات بھی سنے ہوں گے۔ میں ایمان کی تازگی کے لیے اور اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے، چونکہ اب یہاں سے کربلا کی شہادت کے واقعات کا ذکر ہوگا، تاکہ ہمیں عقیدہ پتہ ہو کہ شہید کون ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ صاف واضح ترجمہ قرآن عظیم کا، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے کہ جو اس کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ پھر کیا کہیں مولا اگر مردہ نہ کہیں؟ ہم دیکھ تو رہے ہیں، وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، اگر تمہیں تمہارے رب پر ایمان ہے تو تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کہ مولا جب زندہ ہیں تو ہم ان کو دیکھتے کیوں نہیں؟ ہمارے ساتھ چلتے پھرتے کیوں نہیں؟
جب تک ان پر موت نہیں طاری ہوئی تھی، جب تک وہ قتل نہ کیے گئے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، کلام کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن قتل ہونے کے بعد وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، نہ ہم سے کلام ہوتا ہے، نہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، تو کس طرح زندہ ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس طرح زندہ ہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ زندہ ہیں، تمہارے اندر وہ طاقت چاہیے، وہ قوت چاہیے، وہ شعور چاہیے جو تمہارے عقل میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن اگر تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، رب نے فرما دیا زندہ ہیں، تو بس ہمیں عقیدہ کیا بنانا ہے، وہ زندہ ہیں۔ یہاں تو فرمایا کہ مردہ مت کہو، اور چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی اپنے ذہن میں کبھی خیال مت لانا وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں روزی بھی دیا جاتا ہے۔ بتاؤ، جس طرح ہم روزے کھاتے ہیں نا، ہماری روزے کھانا پینا دال چاول گوشت روٹی ہے نا، ان کی روزی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ روزی بھی پاتے ہیں، روزی بھی کھاتے ہیں، اس طرح وہ زندہ ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن نے کس کے بارے میں فرمایا؟ شہداء کے بارے میں فرمایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اب شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کی کئی قسم علماء نے بیان فرمائی، ایک لمبی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے کلمہ یا دین کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیا، کافروں کے مقابلے میں گیا، لڑتے لڑتے دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی خاطر قتل کر دیا گیا، وہ شہید ہے۔ جیسے کہ امام علی مقام، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، تمام جو اسلامی جہاد ہوئے، اسلامی جنگیں ہوئی، تمام مومنین شہداء، یہ سب اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، یہ شہید ہیں۔ اب ان کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر بات فرمائی کہ شہید ہیں یہ، اور شہید ہیں تو یہ زندہ ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ زندہ ہیں۔ اب شہید سے اوپر جو درجہ ہوتا ہے نا، وہ درجہ ہوتا ہے صدیق کا۔ جیسے دنیا میں درجے ہوتے ہیں نا، مختلف طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، تو کوئی چپراسی ہوتا ہے، کوئی چوکیدار ہوتا ہے، اونچے نیچے درجے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دینی اعتبار سے درجے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی صدیق ہوتا ہے، پھر اور اوپر جائیں تو کوئی نبی ہوتا ہے، اور سب سے بلند جائیں تو امام الانبیاء ہوتا ہے۔ تو درجے ہیں نا، تو شہید کے اوپر جو درجہ ہے وہ ہے صدیق کا۔ تو یہ بات یاد رکھنا، جو چیز نیچے درجے والے لوگوں کے لیے ثابت ہوگی، اوپر والے درجوں کے لیے بذات خود وہ چیز ثابت ہو جائے گی۔ جیسے جو صدیق کا درجہ ہے شہید کے اوپر ہے، اگر شہید کے بارے میں قرآن نے فرمایا زندہ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ان سے اوپر درجہ صدیق اور نبی کا، تو نبی کو وہ شہادت نہ ملے زندہ ہونے کی، یا صدیق کو سعادت نہ ملے زندگی کی، نہ، بلکہ خود بخود وہ درجہ اوپر والے لوگوں کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ اب اگر شہید کے لیے درجہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو صدیق بھی زندہ ہیں اور ان سے اوپر نبی بھی زندہ ہیں، اور اس کے لیے ثبوت ہے، باقاعدہ احادیث میں آیا ہوا ہے۔ تو پتہ عقیدہ کیا بنا قرآن کے حوالے سے کہ انبیاء کرام بھی زندہ ہوتے ہیں، بلکہ صراحت کے ساتھ احادیث اس بارے میں بے شمار دلائل ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ خود تاجدار کائنات فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں قبروں میں، انبیاء کرام کے بارے میں۔ تو انبیاء کے بعد صدیق کا درجہ ہوتا ہے، یہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو اب کیا پتا چلا کہ صدیق بھی زندہ، انبیاء بھی زندہ اور اولیاء بھی زندہ ہوتے ہیں، اس کی نظیریں موجود ہیں کتب حدیث میں۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو پیش کر دوں، مسند امام احمد کی روایت میں ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے پیارے سرتاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو سرکار اسلام کا مبارک
जो रोज़ा है, कब्र अनवर है, वो हुजरे आयशा में है, सरकार को ही दफन किया गया। तो सरकार वहाँ दफन हुए। उसके बाद हज़रत आयशा फरमाती है कि मेरे वालिद का विसाल हुआ, सिद्दीक़ अकबर, वो भी सरकार के पहलू में हुजरे आयशा में दफन किए गए। सैयदा आयशा फरमाती तो मेरा घर था, अब वो मेरे वालिद और मेरे आका ताजदार अंबिया, ये दोनों हजरात जब अपने कब्र अनवर में थे, जब मैं इनकी बारगाह में इनकी कब्र पर जाती तो कोई मामूली सा दुपट्टा ओढ़ करके चली जाती थी। एक तो मेरे शौहर हैं, उनसे कोई पर्दा नहीं, और एक मेरे बाप हैं, उनसे भी कोई पर्दा नहीं है, मामूली दुपट्टा ओढ़ करके हम उनकी बारगाह में उनके मज़ार पर जाया करते। लेकिन सैयदा आयशा फरमाती हैं जब से हज़रत उमर का इंतकाल हुआ और हज़रत उमर हुजूर के पहलू में दफन किए गए, आयशा सिद्दीक़ा अम्मी जान फरमाती खुदा की कसम उस दिन के बाद से जब भी मैं कब्र रसूल पर गई हूँ तो अपने आप को मुकम्मल पर्दा करके, मुकम्मल पर्दे में लपेट करके फिर मैं वहां जाती थी। उनसे पूछा गया क्यों, इसलिए वो कहती थी इसलिए कि मुझे उमर से हया आती है। उमर चूंकि गैर महरम थे, उमर से वो पर्दा किया करती थी। अब बताओ यहाँ औरतें जिंदों से पर्दा नहीं करती हैं, अम्मी जान किससे पर्दा कर रही हैं, जो कब्र में चले गए उनसे पर्दा कर रही हैं। अब आप बताएं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अकीदा क्या था? अगर मरने वाला मर गया, कब्र में चला गया, खत्म हो गया, उसकी कहानी खत्म, अब वो तुम्हें देख नहीं सकता है, तुम्हारी बात सुन नहीं सकता है, तो क्या उससे पर्दा करने की जरूरत पड़ती है? उससे पर्दा है, हर कोई कहेगा मुर्दे से कोई पर्दा नहीं होता है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का ये मुबारक अमल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सैयदा आयशा का अकीदा ये था कि मरने के बाद हुजूर के सहाबा भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा रहते हैं और जो उनकी कब्र पर आता है लोगों के हवाल को देखा भी करते हैं। इसलिए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पर्दा करके जाया करती थी। ये हयात और हुजूर सलाम तो इमामुल अंबिया है, जिनके गुलामों का हाल ये है तो इमामुल अंबिया का हाल क्या होगा? उनके बारे में तो कुछ मतलब अकीदा ही नहीं बनाया जा सकता कि माज़अल्लाह वो मर गए हैं, मिट्टी मिल गए हैं, या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन को कब्र में जिंदा नहीं है ना, जैसा कि आज भी नजदियों का अकीदा है। आप अगर हुजूर की बारगाह में आज भी जाएं, सरकार की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करें, कुछ इल्तिजा करें, आपका रुख फेर देंगे, काबा इधर है। माज़अल्लाह उनका अकीदा ही है कि ये क्या दे सकते हो, तो अपनी कब्र में मुर्दा माज़अल्लाह पड़े हुए हैं, ये उनका अकीदा आज भी है। मैं अपने अकीदे की इस्लाह करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ मुसलमानों, ये अल्लाह के जो औलिया और दोस्त होते हैं ना, ये अपने कब्र में जाने के बाद भी इनकी रूहानी पावर बहुत बढ़ जाया करता। इसके बाद अब खुद एक हदीस पाक और सुनाता हूँ मैं आपको। इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह सुदूर में लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे और वहीं पर हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया हैं जिनके शौहर का नाम था जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत जाफ़र तैयार एक जंग में शहीद हो गए थे, शहादत का मकाम उन्हें मिल गया था। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम हज़रत अस्मा बिनते उमैस के घर में थे, सब लोग बैठे हुए थे, तो सरकार ने अचानक फरमाया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। किसी ने सलाम नहीं किया या सलाम करने की आवाज़ किसी की नहीं आई, लेकिन मेरे आका करीम ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब हुजूर इस्लाम ने जवाब तो दे दिया, बाकी जो लोग बैठे हुए थे, हज़रत अस्मा बिनत उमैस ये जाफ़र तैयार की ज़ौजा ही थी, तो सरकार ने खुद पूछा कि आप लोगों को ताज्जुब हुआ होगा कि सलाम किसी ने किया नहीं और मैंने जवाब दे दिया। तो उन्होंने कहा हुजूर ताज्जुब की बात तो ही है, बगैर सलाम करे जवाब तो नहीं देना है। तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हें पता नहीं है, अभी इसी वक्त हज़रत जाफ़र तैयार जो फला गज़वा में, फला जिहाद में शहीद हो गए थे, अभी जाफ़र तैयार हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के साथ परवाज़ करते हुए जा रहे थे और उन्होंने मुझसे सलाम किया। किसने सलाम किया? जाफ़र तैयार जो कई दिन पहले शहीद हो चुके थे जंग में। सरकार फरमाते जाफ़र तैयार ने मुझे सलाम किया और उन्होंने मुझे अपनी शहादत का वाक़या सुनाया कि या रसूल अल्लाह, जब मैं शहीद हुआ तो मेरे दोनों बाजू को दुश्मनों ने काट दिया था,
بس इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे सोने के 2 बाजू अता फरमाए, जिसके जरिया से मैं फरिश्तों के साथ परवाज करता हूँ, जमीन व आसमान जहाँ चाहता हूँ जाता हूँ, जन्नत में जहाँ चाहता हूँ सैर करता हूँ, या रसूलुल्लाह जन्नत की जो नेमतें चाहता हूँ खाता हूँ। सरकार ये बयान करने वाले कौन है? ताजदार कायनात है, अल्लाह के रसूल है। हजरत अस्मा बिनत उमैस जब इस बात को सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है कि अल्लाह ने मेरे शौहर को उनकी शहादत के बाद ये मकाम अता फरमाया। ये शहीदों की जिंदगी है, शहीदों की, कि शहीद मरता है और मरने के बाद फौरन जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है, फरिश्तों की रफाकत नसीब होती है। अल्लाह ने जाफर तैयार को 2 बाजू दिए सोने के, और वो जिब्रील और मिकाईल के साथ परवाज करते थे। अब आप बताएं कि इस हदीस पाक से क्या पता चला? जाफर तैयार नबी नहीं है, शहीद हैं, हुजूर के सहाबी हैं। तो जब सहाबी हुजूर का गुलाम होता है, गुलामों का ही हाल ये है, तो फिर आका का आलम क्या होगा, हुजूर की जिंदगी का हाल क्या होगा? बेशुमार वाकयात हैं प्यारे, बेशुमार वाकयात हैं। अगर बयान करना शुरू किया जाए रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म ना होगी। शहादत का मकाम ये है, शहीदों की जिंदगी का आलम ये है। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं, शहीदों की जिंदगी हक है जो कुरान ने फरमा दिया, जब शहीद जिंदा तो सिद्दीक भी जिंदा, और सिद्दीक जिंदा तो अंबिया किराम भी जिंदा, और अंबिया किराम जिंदा तो इमामुल अंबिया बदरजे औला जिंदा होते। और इसी तरह औलिया किराम है। देखो शहीद जो होता है ना, जिसको हम शहीद कहते हैं कि राह खुदा में जो दुश्मनों की तलवार से कत्ल किया जाता है उसको शहीद कहते हैं, ये शहीद हकीकी है। लेकिन एक शहीद वो होता है जो इश्क़ इलाही की तलवार से कत्ल किया जाता है, जिसके दिल औलिया अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में इस दुनिया से चले जाते हैं, वो भी शहादत का मकाम पाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी जिंदगी अता फरमाता है, उनकी कब्र में जाने के बाद उन्हें भी जिंदगी अता फरमाता है, और वो भी अपने कब्र में जाने के बाद तसर्रुफ रखते हैं, अपने मुहब्बीन मुतक़द्दीन की मदद करते हैं, उनकी हाजत रवाई करते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं, उनके दुश्मनों को हलाक करते हैं। जो उनसे फरियाद करे वो फरियाद सुनते हैं। और हमारा अकीदा नहीं बल्कि हमारा बारहा का तजर्बा है। मेरे गौसे आजम सरकार हजारों मील दूर बगदाद में अपने कब्र अनवर में हैं, सैकड़ों बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज भी अगर मुसीबत के वक्त कोई सच्चे दिल से गौसे पाक सरकार का नाम लेता है तो यकीनन मुसीबत जो है जरूर दूर होती है। अल्लाह की रहमत से गौसे पाक की मदद आती है और परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन शर्त यह है कि अकीदा मुस्तहकम करके मजबूती के साथ बुजुर्गों का नाम लेना चाहिए। तो पता चला कि शहादत का ये मकाम है, शहीद जिंदा। इसी तरह एक वाक़या और आपको अर्ज करता हूँ। शहादत की बात चली है ना, शहीदों की ज़िंदगी की बात, ये वाक़या भी इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती शाफ़ई, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े आलिम थे। 70 मरतबा हालत बेदारी में हुजूर का दीदार करने वाले इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती शाफ़ई, शरह सुदूर, ये वाक़या बहुत मशहूर ज़माना किताब है, आपकी लिखी हुई ज़िंदगी किताब, बहुत मोतबर किताब है, मुस्तनद तरीन किताब है। उसमें लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि मुल्क शाम में 3 भाई रह करते थे और तीनों मुजाहिद थे। 3 भाई थे, तीनों जिहाद फी सबीलिल्लाह, बहुत कवी, बहुत बहादुर थे और हमेशा अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे और फतह याब हुआ करते थे। फरमाते इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक मरतबा इन तीनों भाइयों को रोमी फौज ने गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया, वाक़या ध्यान के साथ सुनिएगा, शौक पैदा होगा हमारे अंदर शहादत का। जब गिरफ्तार कर लिया तो फरमाते हैं कि फौजियों ने इन तीनों भाइयों को अपने बादशाह के सामने पेश कर दिया। ये तीनों मुसलमान सिपाही हैं, बहुत निडर और बहादुर हैं, जांफशानी के साथ जिहाद करते हैं। तो बादशाह जो ईसाइयों का था उसने अपने सामने इन तीनों को खड़ा किया और कहने लगा, देखो अब तो तुम्हारी ज़िंदगी हमारे हवाले है, ऐसा करो हम तुम्हारी ज़िंदगी बख्श देते हैं, बस ये है कि तुम जो है ना मज़हब इस्लाम को छोड़ करके ईसाई मज़हब यानी हमारा दीन कबूल कर लो, बस हम तुम्हें बख्श देंगे। उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। फिर बादशाह ने क्या किया, लालच दी, कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें सल्तनत देंगे, बादशाहत भी देंगे,
تمہیں بڑا عہدہ بھی دیں گے اور اپنی خوبصورت بیٹیوں سے تمہارا نکاح بھی کر دیں گے، عیش کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ ایک ہی کام کرنا ہے، اپنا مذہب چھوڑ کر کے صرف ہمارا مذہب عیسائیت کو قبول کر لینا۔ انہوں نے کہا ہم ہر چیز کا سودا کر لیں گے، ہم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں، لیکن جو ایمان مصطفیٰ نے دیا ہے نا، اس ایمان کا سودا ہم نہیں کرتے، ہم اس ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ جان کا سودا کر لینا قبول ہے، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ کہا سب کچھ قبول ہے لیکن یہ قبول نہیں ہے، اپنا دین چھوڑ دے، یہ دین مصطفیٰ نے دیا ہے اور زندگی گزار دیا اسی دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے کرتے، اور تم کہتے ہو اپنا دین چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، یہ نہ۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یار یہ تو لالچ دینے سے بھی نہیں مانتے ہیں، اب دھمکی دینا شروع کیا۔ دھمکی کیا دیا کہ اگر تم نہیں مانو گے پھر تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، جان تو دے سکتے، ایمان نہیں دے سکتے۔ جان تو دے سکتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ کہا دے سکتے ہیں جان، ایمان نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں تو خادموں کو حکم دیا کہ 3 دیگ میں زیتون کا تیل کھولایا جائے۔ تو حکم کی تعمیل کے مطابق 3 دیگ میں زیتون کا تیل کھولایا گیا۔ اب دیکھو پیارے، پہلے والے مومنین پر امتحان کیسا کیسا ہوتا تھا، کیسی آزمائش ہوتی تھی ایمان کے معاملے میں۔ ہم پر کبھی ایسا موقع آیا؟ کبھی نہیں۔ ہمیں فری میں ملا، فری میں ایمان جو ملا ہے نا، دین مفت میں ملا، پلیٹ میں دسترخوان پر سجا کر ملا کہ لوگ کھاؤ آرام سے، اور ہم سے کھایا نہیں جا رہا ہے، ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا، مفت میں ملا ہے۔ بزرگوں کو جو دین ملا تھا، دین پر جو قائم تھے، بہت آزمائشوں کے ساتھ گزرنا پڑا پیارے، بہت آزمائشوں کے ساتھ۔ اب موت اور زندگی کا سوال ہے نا۔ بادشاہ کے سامنے 3 دیگ میں کھولتا ہوا تیل گرمایا گیا، تیل کھولایا گیا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر کہا ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، بتاؤ مذہب اسلام کو چھوڑتے ہو یا نہیں، عیسائیت قبول کرتے ہو یا نہیں۔ انہوں نے بہت ہی بے رحمی کے ساتھ کہا کہ بادشاہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں دے سکتے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ حکم دیا کہ جو سب سے بڑا والا بھائی ہے نا، اس کو پکڑو اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ بتاؤ کتنا مشکل امتحان تھا، غور کریں کتنا مشکل امتحان تھا۔ اگر ہمارے اوپر کھولتے ہوئے تیل کا ایک چھینٹا پڑ جائے نا، چیخ نکل جاتی ہے، چیخ کیسے برداشت کیا ہوگا۔ لیکن جن کے دل اللہ اس کی رسول کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن ایمان اور دین کا سودا نہیں کرتے ہیں، حضور کی محبت کا سودا نہیں کرتے ہیں، سب برداشت کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ایک بھائی کو ڈال دیا تو خیر وہ تو جل گیا، شہادت پا گیا۔ اب وہ بادشاہ نے پھر کوشش کیا اور دونوں جو بھائی بچے تھے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم نے ہماری بات نہ مانی نا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بادشاہ، ہم نے جو کہہ دیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں، ڈال دے مجھے بھی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا دوسرا جو بھائی تھا، دوسرا بیچ کا، اس کو بھی پکڑا اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ بھی سامنے جل گیا، شہادت کا مقام پا گیا۔ اب تیسرا جو بھائی تھا نا، ابھی اس کی جوانی ابھرتی ہوئی جوانی تھی، بادشاہ کے وزیر تھا ایک سامنے کھڑا تھا، اس کو بڑا رحم آیا، ترس آیا کہ اس کو بھی بادشاہ ڈلوا دے گا، یہ بھی زندگی سے ہاتھ دھو لے گا، کیا فائدہ ملے گا۔ وزیر نے کہا بادشاہ ایسا کر کہ یہ جو تیسرا بھائی ہے نا، اس کو ہمارے حوالے کر دے، کچھ دن تک ہم ایک ترکیب کے ساتھ میں اس کو اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، پھر ہمارے کام آئے گا، ہمارا فوجی بن کر کے جنگ کرے گا، بڑا بہادر ہے۔ کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے۔ وزیر اس تیسرے بھائی کو لے کر کے اپنے گھر آیا اور ایک مکان میں اس کو مقید کر دیا، بند کر دیا۔ وہ بیچارہ چلا گیا، اندر تنہا رہتا تھا۔ پھر وزیر کی ایک خوبصورت جوان بیٹی تھی، عیسائی یہی کرتے ہیں، ان بدبختوں کے اپنا دین پھیلانے کے لیے ہمیشہ ان ظالموں نے یہی کیا ہے، دولت اور لڑکیاں، عورت، ان دونوں کا استعمال کیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں، مسلمان حکمرانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمان حکمرانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اسلام کے بڑھتے ہوئے غلبہ کو روکنے کے لیے عیسائیوں نے ہمیشہ دولت اور عورت کا استعمال کیا ہے۔ اور عورت ایسی چیز ہے نا،
जो किसी चीज से नहीं पिघलती है, औरत से पिघल जाती है। शैतान से पूछा किसी ने, किसी बुजुर्ग ने, कि बता जब तू किसी पर वार करता है और तेरा सारा वार नाकाम जाता है, फिर क्या करता है बहकाने के लिए? का आखिरी वार हमारा औरत होता है, ये जब मैं इस्तेमाल करता हूँ ना तो फिर 100% हमें कामयाबी मिल जाती है, फिर आसानी के साथ हम गुमराह कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इम्तहान लेता है, बंदा साबिर और शाकिर रहता है और अपने दीन पर कायम रहता है तो अल्लाह मदद भी फरमाता है, याद रखना। अब क्या हुआ कि उस वजीर ने अपनी बेटी को तैयार किया कि बेटी बात अपने मजहब की है, ये नौजवान जो है ना, उभरती हुई जवानी है, हर एक के अंदर नफ्स होता है, ख्वाहिश तो होती है ना, कैसा भी ईमान वाला है। अब उसे क्या पता था, ये तो मुस्तफ़ा रहमत के हुस्न जमाल का शहदाई है ना, उसे क्या पता। उसने बेटी से कहा कि जैसे भी बन सके तो जा इसके पास तन्हाई में, इसको अपनी मोहब्बत की जाल में फांस और फंसा कर इसको अपने दीन पर ला दो। बेटी ने कहा ये तो क्या बात है, हमारे लिए तो मामूली बात है, ठीक है। अब रात हुई तो बेटी जो उसकी थी ना, वजीर की, बन समन करके, जीनत फुल मेकअप करके उसके कमरे में दाखिल हुई। उस नौजवान मुजाहिद की दाखिल हुई तो क्या देखा कि वो मुजाहिद नौजवान रात भर अल्लाह की इबादत करता रहा, सारी रात खड़ी रही वो लड़की, एक मर्तबा निगाह उठाकर नहीं देखा। जिसके निगाहों में मुस्तफ़ा के जलवे बसते हों, क्या देखे यार, नहीं नजर आएगा ना, नहीं देखा। सारी रात इबादत में गुजार दिया। इस लड़की ने अपनी तौहीन समझा, वापस आ गई और बाप से कहने लगी कि लगता है आज उसकी कोई इबादत की रात थी, फिर देखते हैं, अगले दिन ट्राई करते हैं। दूसरी रात आई, फिर वो लड़की बन संवर करके गई और वो मर्द मुजाहिद कैसा मर्द कलंदर था, उसने फिर नमाज पढ़ना शुरू किया, कुरान पढ़ना शुरू किया। एक निगाह उठाकर उस नौजवान दोशीज़ा की तरफ देखा तक नहीं। रोज़ाना का मामूल ये था, हत्ता कि 40 रात गुजर गई, 40 रातें गुजर गई, उस मर्द मुजाहिद ने उस औरत को देखा नहीं। जब 40वीं रात आई ना तो ये औरत, ये लड़की जो थी ना ईसाई, बड़ी मुतासिर हुई और कहने लगे, ऐ पाकबाज नौजवान, बता तू किसका शहदाई है, तू जानता नहीं मुझे, मैं वजीर की बेटी हूँ, जरा एक झलक मेरे हुस्न को तो देख, दुनिया मेरे हुस्न जमाल को देखने के लिए तरसती है और मैं तेरे पास बन समर करके आ गई हूँ, तू देखने के लिए तैयार नहीं, एक निगाह उठाकर बता तू किससे प्यार करता है, तू किसका शहदाई है, किससे मोहब्बत करता है, तू आशिक किसका है। उसने कहा, ऐ खातून, मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे, तू क्या जाने, मैं हसीनों का हसीन महबूब करीम की मोहब्बत का दीवाना हूँ, मुस्तफ़ा का शहदाई हूँ। कोई भी नशा मुझे, बड़े से बड़ा हुस्न जमाल का पैकर कोई ना आ जाए, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का जो मोहब्बत का नशा हमने जाम पिया है, उसको कोई उतार नहीं सकता है। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, नहीं उतार सकता है। वो लड़की इतनी मुतासिर हुई इस नौजवान पाक दामन पाकबाज मर्द मुजाहिद से, उसने कहा कि ठीक है, जब तो उस मुस्तफ़ा का शहदाई है, जिसका शहदाई बनकर तो गैर की तरफ निगाह नहीं करता, तो मुझे भी उसका गुलाम बना करके कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। वो लड़की फौरन उसकी इस पाक दामनी को देख करके कलमा पढ़ करके मुसलमान बन गई, मुसलमान बन गई ना। अब उसके बाद आई थी गुमराह करने, आई थी क्या करने के लिए, फंसाने के लिए, खुद उस नौजवान की इफ़्फ़त व पारसाई की जाल में फंस गई। उसके बाद अस्तबल से जाकर के 2 घोड़े लाई, कहा अब हमारे दीन का खतरा यहाँ पर, चलो हम यहाँ से भाग निकलते हैं। वो मर्द मुजाहिद वो लड़की रात के वक़्त दोनों निकल गए घोड़े पर सवार होकर के। थोड़ी दूर गए ना, उन्हें कुछ आहट महसूस हुई कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। उन्होंने समझा कि शायद बादशाह के सिपाही जान गए हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। थोड़ी देर और गुजरी ना तो देखा कि 2 घोड़े हैं और भी एक जमात है। जब करीब आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो दोनों जो घोड़े पर सवार है ना, वो दोनों इसी के सगे भाई हैं जिनको इनकी निगाहों के सामने खौलते हुए तेल में डाला गया था, और जो शहादत का जाम पी चुके थे वो तो घोड़े पर सवार होकर के आ रहे हैं और उनके साथ फरिश्तों की जमात भी है। तो उसने पूछा, भाई ये क्या मामला है, माजरा क्या है।
ان دونوں بھائیوں نے بتایا کہ بات یہ ہے بس تم نے جو دیکھا تھا نا تیل میں وہی ایک غوطہ تھا، بس تیل میں تم نے ہمیں جاتے بھی دیکھا تھا، ایک غوطہ تھا، وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد اللہ نے ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دیا، ہم جنت الفردوس کے مزے لے رہے تھے۔ اور سنو آج جب تم یہاں سے نکلے ہو نا اور یہ لڑکی جو مسلمان ہو گئی ہے تمہاری پاک دامنی کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے فرشتوں کے ساتھ اور ایک کہا ہے کہ جاؤ ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو، ہم تمہارا نکاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارا نکاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو اللہ کے نام پر اپنی جان فدا کر دیتے ہیں وہ کبھی فوت نہیں ہوتے، یاد رکھنا، وہ ہمیشہ زندگی جاودانی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حدیث پاک میں ہے، میرے قریب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے سرکار کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی وہاں سے لوٹنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ کوئی کہے گا جنت کی راحتوں کو دیکھ کر، عالیشان نعمتوں کو دیکھ کر وہاں کیا ٹینشن ہے؟ وہاں تو کچھ بھی ٹینشن نہیں، راحتیں وہاں نماز بھی نہیں پڑھنا ہے آپ کو، وہاں آپ کو نہیں کہیں چلو بھائی نماز پڑھو، چلو بھائی بیان سنو، چلو بھائی ذکر کرو، وہاں کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کام، صرف آرام کرنا ہے، جنت کی نعمتیں کھانا ہے، جو چاہو گے فوراً مل جائے گا، کوئی کام نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں۔ اب اتنی راحتیں انسان وہاں گزارے پھر کہ چلو بھائی نکلو، اب کوئی نکلے گا نا؟ سرکار فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد وہاں کی راحتیں نعمتیں آشائشیں پانے کے بعد کوئی بھی شخص وہاں سے نکلنے کی آرزو نہیں کرے گا الا الشہید۔ ہاں جو راہ حق میں اللہ کی محبت میں شہید ہوا ہے نا وہ بندہ یتمنی ان یرجع الی الدنیا فلیقتل 10 مرات۔ میرے آقا فرماتے شہید اگر جنت میں جائے گا نا تو شہید جنت میں جانے کے بعد بھی تمنا کرے گا مولا مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں دنیا میں جاؤں گا۔ کہا جائے گا بندے اتنی راحت کی جگہ دنیا ہے؟ شہید کہے گا مولا ہاں دنیا میں بھیج، دنیا تو راحت کی جگہ نہیں ہے لیکن اسی دنیا میں جو تیرے نام پر گردن کٹانے میں، جو تیرے نام پر قتل کیے جانے میں ہمیں لذت ملی تھی، لطف ملا تھا، وہ لذت تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ مولا میری تمنا ہے دنیا میں بھیج دے، میں دنیا میں جاؤں، راہ خدا میں سر کٹاؤں اور پھر شہادت پاؤں، پھر سر کٹاؤں شہادت پاؤں۔ جو لذت مجھے اس چیز میں ملتی ہے تیری جنت میں وہ لذت نہیں ہے۔ تو یہ شہادت کا مقام ہے، یہ شہادت کا مرتبہ ہے، یہ شہادت کی عظمت ہے۔ اور پیارے شہادت اللہ سے دعا کیا کرے، تمنا کیا کرے، مرنا تو ہے ہی ہے نا، لیکن شہادت وہ سعادت ہے، شہادت وہ سعادت مندی ہے انسان کی زندگی کو گویا معراج ہو جاتی ہے۔ بندہ اگر اللہ کی محبت میں یہاں سے جاتا ہے تو شہادت کا مقام پاتا تو آخرت اس کی بن جاتی ہے نا۔ کم از کم شہادت کی آرزو تو رکھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں من سأل اللہ شہادتا من سأل اللہ الشہادتا بصدق بلغہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے شہادت کی تمنا کرتا ہے، شہادت کے لیے دعا کرتا ہے کہ مولا ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت دے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے، اگرچہ اس کی موت بستر پر آئے، اگرچہ موت کہاں آئے؟ بستر پر آئے، لیکن پھر شہادت کی دعا کرنے کی برکت سے، شہادت کی آرزو رکھنے کی برکت سے وہ مرے گا تو اللہ اس کو شہداء کا مقام عطا فرمائے گا۔ اتنا تو کرے کم سے کم نا، دل میں تمنا تو رکھے کاش ایسا موقع کبھی آئے ہم بھی جام شہادت نوش کریں گے، اللہ اس کے رسول کے لیے نکلیں گے اور جان دیں گے، جان تو جانی ہی ہے۔ بستر پر اگر موت آ گئی تو کیا ملے گا؟ اٹیک آ گیا مر گئے تو کیا ملے گا؟ اللہ نہ کرے کینسر ہو گیا مر گئے تو کیا ملے گا؟ ایکسیڈنٹ میں آگے کچلے گئے تو کیا ملے گا؟ لیکن راہ خدا میں جو شہادت کا لطف ہے نا، خدا کی قسم یہ وہی جان سکتا ہے، یہ وہی جس کو یہ ملا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے میرے کریم آقا علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے، وہ مرض الموت میں بستر پر پڑے ہوئے تھے، آخری وقت ان کا چل رہا تھا، لیکن وہ رو رہے تھے۔ آقا نے پوچھا، عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، سرکار نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ
اور وہ اس لیے رہا ہوں کہ یہ موت میری بستر پر آ رہی ہے، کاش میدان کارزار میں اللہ کے دین کو بلند کرتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں مارا جاتا تو شہادت کا مقام پاتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرے موت بستر پر آ رہی۔ اتنی تڑپ ان کے اندر تھی، شہادت کی آرزو یہ تھی۔ جانتے ہو اس آرزو جو اس صحابی کی تھی، یہ بات سن کر میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اجرک عند اللہ افضل و اعظم من الف شہید۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں۔ آقا فرماتے کہ اے اللہ کے بندے، میرے صحابی، تیرا یہ جو تمنا کرنا ہے، تیری تڑپ شہادت کے بارے میں ہے، اس کا اجر اللہ کے نزدیک جو ہے نا 1000 شہیدوں سے افضل بھی ہے اور بلندتر بھی ہے۔ 1000 شہیدوں سے بڑا تجھے مقام ملے گا۔ کیا کرنے کی وجہ سے؟ صرف شہادت کی تڑپ اور شہادت کی تمنا رکھنے کی برکت سے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ حضور علیہ السلام شہادت کی کتنی تڑپ رکھتے تھے۔ میرے عزیزوں، بس آج آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیشہ شہیدوں کو، اولیاء کو زندہ سمجھے، جیسا کہ آپ نے ابھی احادیث کے حوالے سے، حکایات اور واقعات کے حوالے سے سنا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہوتے ہیں، شہداء بھی زندہ ہوتے ہیں، صحابہ بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے انبیاء بھی زندہ ہوتے ہیں، اور بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی روحانی طاقت اور پاور بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ شہادت کی آرزو دل میں رکھا کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا مقام اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں شہادت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب کل 3 دن بچے ہیں، انشاءاللہ 3 دن ہم شہادت امامی علیہ مقام کا جو واقعہ پیش آیا، انشاءاللہ ہم شروع سے بیان کریں گے کہ یہ کربلا کی جنگ کیوں پیش آئی، کب ہوئی، کس طرح ہوئی، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم میدان کربلا تک جائیں گے۔ آپ 3 دن اور بچا ہیں، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔